بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد پر تجویدی قوانین کا اجرا، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ مخارج کسے کہتے ہیں، تو یاد رکھیں مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ جس جگہ سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ کو اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی جمع مخارج، اور کل جو مخارج ہیں وہ 17 ہیں۔ کل مخارج کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ اب ہم ان حروف کے مخارج سمجھیں گے۔ یہ جو سب سے پہلا حرف ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور حمزہ کا جو مخرج ہے وہ ہے حلق کا سب سے نیچے والا حصہ، اور یہاں سے ہا بھی ادا ہوتی ہے۔ اس کو گول ہا کہتے ہیں۔ ہا اور حمزہ دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، حلق کا نیچے والا حصہ۔ دوسرا حرف جو ہے وہ ہے لام، نون اور را۔ ان تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے۔ زبان کے کنارے اور اوپر کا تالو کا آگے والا حصہ جو کہ منہ کی طرف ہے، اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے قریب جو تالو کا حصہ ہے وہاں پر جب زبان کے کنارے لگائیں گے تو یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ البتہ بعض قراء حضرات نے لام، نون اور را ان کے مخارج میں تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ زبان کے کنارے اور اوپر والا تالو کا جو آگے کا حصہ ہے وہاں سے لام ادا ہوگا، اس سے کچھ آگے منہ کی طرف نون ادا ہوگا، اور اس سے اور کچھ آگے اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے بالکل قریب والا جو حصہ ہے تالو کا وہاں سے را ادا ہوگا۔ یعنی اوپر والے تالو جو ہے اس کا آگے والا جو حصہ ہے اس کے 3 حصے کریں گے۔ پہلے حصے سے لام، دوسرے حصے سے نون، اور تیسرا جو حصہ ہے اس سے را ادا ہوگا۔ اب تیسرا جو حرف ہے وہ ہے حا۔ حا کے ساتھ ساتھ عین۔ یہ جو دونوں حروف ہیں ان کا جو مخرج ہے وہ ہے حلق کا درمیان والا حصہ۔ حلق کے درمیان والے حصے سے حا اور عین یہ دونوں حروف جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں۔ آگے جو حرف ہے وہ ہے میم۔ یہ ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے جب آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت میم جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ یہ میم کا مخرج ہے۔ اور با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کے تری والے حصے جب آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت با کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ با کا مخرج ہے۔ دال، زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ، یہ مخرج جو ہے یہ دال کا ہے، اور یہاں سے دال، تا اور طا یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخارج آپ نے سماعت فرمائے۔ اس کے بعد یہ جو دوسری چیز ہے وہ ہے حمزہ وصلی۔ یاد رکھیں کہ یہ جو حرف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اگر یہ خالی ہو، اس پر زبر، زیر، پیش، تنوین، سکون، تشدید، کھڑی حرکات میں سے کچھ بھی نہ ہو، کوئی علامت بھی اس پر نہ ہو تو یہ الف پڑھا جاتا ہے۔
جب خالی ہوتا تو الف پڑھا جاتا ہے، جب اس پر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا تنوین آ جائے، یا کھڑی حرکات آ جائیں، سکون آ جائے، تشدید آ جائے، کوئی بھی علامت آ جائے ان میں سے، اس وقت یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو حمزہ کی ابتدائی طور پر دو اقسام ہیں، حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ۔ جب حمزہ حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کے مقابلے میں ہو، جب یہ حرف اصلی بنے، یعنی مادے کے حروف میں سے کوئی حرف حمزہ ہو، تو اس وقت اس کو حمزہ اصلی کہتے ہیں۔ جیسے یہ کلمہ آپ کے سامنے موجود ہے، حا میم دال، یہ حروف اصلیہ ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی جگہ پر حمزہ ہوتا تو اس کو حمزہ اصلی کہتے، کیونکہ یہ مادے کے حروف ہیں۔ جب ان حروف کے مقابلے میں حمزہ نہ ہو تو اس کو حمزہ زائدہ کہتے ہیں۔ مادے والے حروف میں سے حمزہ نہ ہو، اصلی حروف میں سے حمزہ نہ ہو تو اس کو زائدہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ زائد ہے، اضافی ہے، حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہیں ہے، مادے والے حروف میں اس کا شمار نہیں ہے۔ تو حمزہ زائدہ جو ہے اس کے آگے پھر دو اقسام ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ حمزہ جو قطعی ہوتا ہے وہ ایسا حمزہ ہے جو وصل اور وقف دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ وقف کریں تب بھی پڑھا جائے گا، وصل کریں تب بھی پڑھا جائے گا، ابتدا کریں تب بھی پڑھا جائے گا، وہ گرتا نہیں ہے۔ وقف وصل کسی بھی صورت میں گرتا نہیں ہے۔ اور جبکہ حمزہ جو وصلی ہوتا ہے وہ ابتدا کے وقت تو پڑھا جاتا ہے لیکن وصل کی صورت میں وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ جو حمزہ ہے یہ لام تعریف کا حمزہ ہے، اور لام تعریف کا حمزہ جو ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے اور وصلی ہوتا ہے۔ وصل کے وقت وہ گر جاتا ہے، ابتدا کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم یہاں سے ابتدا کریں گے تو الحمد پڑھیں گے، یعنی یہ جو حمزہ وصلی ہے یہ پڑھا جائے گا، لام تعریف کا حمزہ ہے۔ ابتدا جب کریں گے، شروع کریں گے، آغاز کریں گے۔ لیکن جب ہم اس کلمے کا پچھلے کلمے کے ساتھ وصل کریں گے تو وصل کے وقت یہ جو ہے نا حمزہ، چونکہ یہ وصلی ہے، لام تعریف کا حمزہ، یہ گر جائے گا۔ اگر تسمیہ کے ساتھ ہم وصل کرتے ہیں تو ہم پڑھیں گے نرحیم الحمد، حمزہ وصلی گر جائے گا، اور یہ جو لام ساکن ہے یہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل جائے گا۔ تو یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، اور حمزہ بھی زائدہ ہے، اصلی نہیں ہے۔ اور زائدہ کی دو اقسام میں سے یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ قطعی نہیں ہے۔ تیسری جو چیز اظہار قمری، تو یاد رکھیں لام تعریف ال کو کہتے ہیں۔ ال جو ہے اسم پر داخل ہوتا ہے، نکرہ کو معرفہ بنانے کا فائدہ دیتا ہے۔ ال جو ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں، الف لام بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ حمزہ ہے۔ تو یہ ساتھ لام جو ہے نا ساکن کے ساتھ یہ ملتا ہے تو اس کو ال پڑھیں گے۔ لام تعریف کے دو قاعدے ہیں، ادغام شمسی اور اظہار قمری۔ جب لام تعریف یعنی جو ال ہے شمسی حروف میں سے کسی شمسی حرف پر داخل ہو تو وہاں پر اس لام کا شمسی حرف میں ادغام ہو جائے گا اور وہاں تشدید آ جائے گی، اور اس کو ادغام شمسی کہیں گے۔ ادغام شمسی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ادغام شمسی، ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، ملانا، اور شمسی اس کا مطلب ہوتا ہے سورج والا۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، اور یا جو ہے نسبت کی ہے سورج والا، تو اس کا پورے کا ترجمہ بن گیا کہ سورج والا ادغام، یعنی جس طرح سورج موجود ہو تو آسمان پر کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، اسی طرح جب شمسی حرف ہو تو لام تعریف جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا بلکہ اس کا آگے ادغام ہو جائے گا، وہ نظر نہیں آئے گا، مطلب یہ ہے کہ پڑھا نہیں جائے گا۔
اور دوسرا قاعدہ ہے اظہار قمری. جب حرف قمریہ میں سے کسی حرف قمری پر لام تعریف داخل ہو تو اس وقت وہ لام جو ہے لام تعریف وہ پڑھا جاتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے. ہا کا تعلق حروف قمریہ کے ساتھ ہے، اس لیے یہاں پر لام تعریف پڑھا گیا، اس کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے اس کو اظہار قمری کہتے ہیں. اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنا، اور قمری چاند والا. قمر کہتے ہیں چاند کو، یا نسبت کی ہے، اس کا معنی والا ہے، تو چاند والا اظہار اس کا معنی بنے گا اظہار قمری کا. تو مطلب کیا ہوا کہ جیسے چاند رات کو ہو تو تارے بھی نظر آتے ہیں، اسی طرح آپ سمجھیں کہ جب قمری حرف ہوگا تو لام بھی نظر آئے گا، یعنی پڑھا جائے گا. جس طرح رات کے وقت چاند موجود ہو آسمان پر تو تارے بھی نظر آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح جب قمری حرف ہوگا تو لام تعریف جو ہے وہ ظاہر ہوگا، پڑھا جائے گا. اس لیے اس کو اظہار قمری کہتے ہیں، یعنی چاند والا اظہار، اظہار قمری، چاند والا اظہار. اب حروف قمریہ کون سے ہیں؟ تو اس کا مجموعہ جو ہے وہ ہے ابغی، حجہ کا، وخف، عقیمہ. یہ جو حروف ہیں جو اس مجموعے میں جمع ہیں یہ حروف قمریہ ہیں. ان میں سے کوئی حرف ہو تو اس پر لام تعریف داخل ہو تو اس کو اظہار قمری کہیں گے، اور وہ لام جو ہے وہ ظاہر ہوگا، پڑھا جائے گا. لیکن ان حروف کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کے علاوہ وہ شمسی حروف کہلائیں گے. اور بقیہ حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو وہاں پر جب لام تعریف داخل کریں گے تو اس کو ادغام شمسی کہیں گے. اب چونکہ ہا کا تعلق حروف قمریہ سے ہے، ابغی، حجہ کا، وخف، عقیمہ میں ہا موجود ہے، اس لیے یہاں پر اظہار قمری ہوا، لام جو ہے پڑھا گیا. آگے ہے اظہار شفوی. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. یہاں پر اظہار شفوی والا قاعدہ جاری ہوگا. جب میم ساکنہ کے بعد نہ میم ہو، نہ با ہو، نہ الف ہو، باقی 26 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں کرتے. میم کو بغیر غنہ کے زہر کر کے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا، وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یعنی ناک کے بانسے میں آواز لے جا کر غنہ کر کے یا اخفا کر کے نہیں پڑھتے. تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے تو پڑھیں گے الحمد، الحم، ایسے نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، ناک کے بانسے میں آواز لے جا کر نہیں پڑھیں گے. تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. آگے جو چیز موجود ہے وہ ہے کہ الحمد پڑھنا لحن جلی ہے، بڑی غلطی ہے، واضح غلطی ہے، ایسی تلاوت حرام ہے. تو جب اس کلمے کو پڑھا جاتا ہے تو اکثر یہ غلطی پائی جاتی ہے، ہا کی جگہ پر یہ دوسری ہا جو ہے ادا کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہا اور یہ ہا، ان کی شکلوں میں فرق ہے، ان کے مخارج میں فرق ہے، جیسا بیان ہو چکا. مخارج یہ حلق کے درمیان سے ہے، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. جب مخارج علیحدہ علیحدہ ہے، جب ان کی شکلیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی تو ان کی آواز میں بھی فرق کرنا چاہیے. اگر کوئی الحمد کو الحمد پڑھے گا تو ہا کی جگہ پر دوسری ہا ادا ہوگی، تو اب جو ہے نا یہ تلاوت جو ہے حرام ہو جائے گی. اس کو لحن جلی کہتے ہیں، حرف کی جگہ پر دوسرا حرف بدل کر پڑھنا، اور ایسی تلاوت حرام ہے. حرف کی جگہ دوسرا حرف بدل کر پڑھنا، ایک حرف کی جگہ دوسری حرف کی آواز نکالنا، اور معنی بھی بدل جاتا ہے. جب معنی فاسد ہو جائے، معنی بدل جائے، تو اس وقت اگر نماز میں ایسی تلاوت کی جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر امام ایسی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی، اور جتنے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں سب کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو معنی بدل جاتا ہے. یہ دیکھیں نا، الحمد للہ، اس کا معنی بنتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لیکن جب ہم پڑھیں گے الحمد للہ تو نعوذ باللہ اس کا معنی بہت ہی برا ہو گیا کہ سب ویرانیاں اللہ کے لیے، سب ہلاکتیں اللہ کے لیے، سب بربادیاں اللہ کے لیے. الحمد للہ اگر کوئی پڑھے گا
تو معنی بدل جائے گا، فاسد معنی ہو جائے گا، تو لہٰذا ایسی تلاوت ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو الحمد پڑھے۔ اور دوسری غلطی یہاں پر اکثر کی جاتی ہے، ال کی بجائے اعلیٰ پڑھتے ہیں بعض جگہ پر، تو لام پر زبر پڑھنا اعلیٰ حمدو، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ جب خوش آوازی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس صورت میں دال کی جو پیش ہے اس کو دراز کر جاتے ہیں، الحمدو، یہ درازگی پیدا کر دینا یہ بھی غلط ہے، یہ لحن جلی کی تیسری صورت ہوگی۔ ہا کی جگہ ہا پڑھنا یہ لحن جلی کی پہلی صورت، اللہ نہ کرے اگر کسی کوئی اختیار کرتا ہے تو گناہ والا کام کرتا ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جزم پر زبر پڑتا ہے، جہاں جزم ہے سکون ہے وہاں پر زبر پڑتا ہے اور اعلیٰ پڑتا ہے، یہ لحن جلی کی دوسری صورت بن جائے گی۔ اور اگر کوئی دال کی پیش کو زیادہ دراز کرتا ہے تو یہ تیسری صورت لحن جلی کی بن جائے گی۔ تو ان صورتوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔